حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا اسم گرامی عبداللہ کنیت ابو قسم، ابو محمد، ابو احمد اور لقب ذبیح ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ جب دنیا کے تمام بڑے چینلز اور لاکھوں لوگوں کے سامنے حضور اکرم کے والد حضرت عبداللہ کے قبر اقداس کو کھول کر ان کا جسد انور باہر نکالا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد گرامی عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ اچھے کاموں کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمرو ہے۔ بہن بھائی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائیوں کی تعداد 20 ہے۔ حقیقی بھائیوں کی تعداد 3 اور حقیقی بہنوں کی تعداد 5 ہے، جبکہ الاتی بھائی 11 اور الاتی بہن 1 ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہو اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کرے تو ان میں سے ایک کو رضا الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ حضرت عبد المطلب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ان میں سے کس بیٹے کو ذبح کروں، تو آپ نے قرآن اندازی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان 10 بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرعہ میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئی۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کی جائے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلے اور وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے یہ مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحبزادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کیا جس سے آپ کی منت بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے، یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر قرعہ نکل آئے۔ پھر اس لڑکے کے بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا، اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرعہ کو تسلیم نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں پر ہی قرعہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائے۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی بھرپور کوشش کی۔
حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ اہل کتاب بعض نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کونین و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلب میں ودیت ہے۔ اس لیے یہود کے ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کو قتل نہ کر دے واپس ہی نہیں لوٹیں گے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ سے باہر تشریف لائے۔ ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملہ کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہاب بن مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی اور اس حملہ گروہ کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ وہاب بن مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کے جستجو میں تھے۔ آمنہ بنت وہب میں یہ صفات موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ رشتہ طے پا گیا۔ اس رشتے کے بعد اور نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کو بہت سکے عجیب واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بہت سی غیر عورتوں نے آپ سے ناجائز تعلقات، جبکہ کچھ نے تو نکاح کرنے کی بھی سرتوڑ ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ایک عورت کے پاس سے حضرت عبداللہ گزرے تو وہ ان کا حسن دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ بنی اسد کی یہ عورت آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے گھر پہنچ گئی اور آپ سے کہنے لگی میں آپ کو 100 اونٹ تحفے میں دوں گی اگر آپ مجھ سے نکاح کر لے۔ حضرت عبداللہ نے اس کو صاف انکار کر دیا۔ ایک خوبصورت عورت جو کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر بغرض نکاح قبیلہ بنو زہرہ روانہ ہوئے تو راستے میں اس عورت یعنی فاطمہ شمیہ سے ملاقات ہوئی۔ فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتے دیکھا تو فوراً سب کچھ بام کر اس نور پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گئی اور حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابھی تو ہم جا رہے ہیں، واپسی پر تجھ سے بات ہوگی۔ کاہنہ کہنے لگی اے عبداللہ تمہیں دین ابراہیم کا واسطہ کہ جس پر قائم ہو میرے سوا کسی سے پہلی صحبت مت کرنا۔ یہ کہ اگر اس نے اپنے حسن کے جلووں اور جادو سے حضرت عبداللہ کو قابو کرنا چاہا، لیکن آپ اللہ کے حکم سے اس عورت کے چنگل سے پاک و طاہر نکل گئے۔ قبیلہ بنی زہروں کے مرحوم سردار وہب کی بیٹی اور موجود سردار وہیب کی بھتیجی بی بی آمنہ کی اعلیٰ ترین سیرت اور کردار کے چرچے زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عبداللہ کی مانند حسین سیرت اور حسن صورت کا مکمل اور بے مثل نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ قبیلہ بنو زہرہ پہنچے۔ یہاں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہیب کو قریش مکہ کے اعلیٰ ترین گھرانے کے اتنے بہترین رشتے سے بالا کیوں کر انکار ہو سکتا تھا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو جاتا ہے اور یوں دو پاکیزہ روح نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی عفت ماپ دلہن کو لے کر واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ وہی کاہنہ آپ سے ملتی ہے جس نے ان کو نکاح کے لیے کہا تھا۔ جباس عورت نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور مبارک نہ پایا اور چیخنے چلانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بی بی آمنہ بنت وہیب سے نکاح اور زفاف کیا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اب مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اس نور مبارک کی خواستگار تھی جو تمہاری پیشانی میں جلوہ افروز تھا۔ اب وہ دوسروں کے نصیب میں چلا گیا۔ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ
مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے یجب یعنی موجودہ مدینہ ہی میں اپنے والد عبداللہ کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قریش کا قافلہ جب مکہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو ان کے بیٹے عبداللہ کی صحت کی خرابی کے بارے میں بتایا تو آپ نے فوری اپنے بیٹے حارث کو یجب عبداللہ کے پاس روانہ کر دیا۔ حضرت حارث پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کی پاک روح اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 سال تھی، کچھ جگہ 25 سال بھی روایت ہوا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ علماء حضور کے والدین کی ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں شاید مسجد نبوی کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد کی توسیع کے لیے حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی قبر 1400 سے زیادہ سال گزرنے کے بعد کھولی گئی اور آپ کی لاش وہاں موجود میڈیا اور ہزاروں لوگوں نے دیکھی اور گواہی دی کہ آپ کا ایک بال بھی گدلا نہ ہوا تھا، جسم کا خراب ہونا تو دور کی بات ہے۔ یہ خبر دنیا کے تمام ٹی وی چینلز پر چلائی گئی اور پاکستان میں نوائے وقت اخبار مورخہ 21 جنوری 1978 کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک، جس کو دفن ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے والدین پر ہمارے درود و سلام قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔